अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एना रहमान शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। हमारी आज की बातचीत का मौजू है सीरीज़ द 7 बिल्स ऑफ द सोल की एपिसोड नंबर 8 और ये फाइनल एपिसोड है और ये है द डिवाइन यूनियन के बारे में। क्योंकि एक सालिक जब सलूक में चलता है तो वो मुख्तलिफ़ मंजिलों से उसका गुज़र होता है और इसी तरह से अपने रब का एक आम बंदा भी अपने रब की कुदरत को जानने के लिए या अपने दीन को जानने के लिए कोई ना कोई जुस्तजू करता है। जैसे वो शरीयत, हदीस और कुरान में कुछ ना कुछ ऐसा खोजता है, पढ़ता है और जानने की उसको जुस्तजू होती है कि वो जाने कि उसका ईमान कैसा है। लेकिन जब एक ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है जहाँ पर एक बंदा और उसके रब के दरमियान कुछ हिजाबात हायल हो जाते हैं, यानी कि कुछ पर्दे आ जाते हैं, तब एक सालिक का सलूक रुक जाता है और वो सलूक में ठहर जाता है। और एक आम इंसान यानी कि एक रब का आम बंदा जब इस हिजाबों में आ जाए तब उसकी जो अपनी बसीरत है, उसके अपने मयार के अकॉर्डिंग, अपने ज़हनी तवाज़ुन के अकॉर्डिंग वो जब जो है अफेक्ट होती है तब वो पहले जैसा नहीं रहता। सो दैट कभी कभी एक लम्हा में एक लंबा सफ़र तय करने के बाद इंसान एक ऐसे मकाम पर आकर पहुंचता है जहां वो पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस चीज़ को वो पूरी ज़िंदगी बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो असल में वो जो तलाश है वो उसके अंदर है। बेशक सफ़र जो था वो लंबा था, रास्ता जो था वो आसान नहीं था, क्योंकि कभी उसको नफ्स ने रोका था, कभी ईगो ने धोखा दिया, कभी दुनिया ने डिस्ट्रैक्ट किया और कभी ख्वाहिशों ने उसका रास्ता बदलने की कोशिश की थी, कभी गफलतों ने उसके दिल पर पर्दे डाल दिए थे। तो अब तक की सीरीज़ में हमने वो सारे पर्दों के बारे में बात की जो हिजाबात एक बंदे और उसके रब के दरमियान हायल हो जाते हैं। और उसके ऊपर एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान वो समझने लगता है कि असल मसला रास्ता खो देना नहीं था, असल मसला था पर्दे, यानी कि वो हिजाब जो एक बंदे और रब के दरमियान आ गए थे। और जब ये बात समझ में आती है तो एक और गहरा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अगर ये पर्दे उठ जाएं तो फिर क्या होगा इसके बाद। जब कल्ब साफ हो जाए, जब नफ्स डिसिप्लिन हो जाएगा, जब ईगो टूट जाएगी, जब गफलत कम होने लगे और जब इंसान हकीकत को देखना शुरू कर दे तो फिर रूह किस मकाम तक पहुंच सकती है। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे डिवाइन यूनियन के बारे में, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ किसी सालिक के लिए नहीं है कि वो सफ़र जो है वो सलूक का सफ़र तय कर रहा है उसके लिए, ये एक आम बंदे के लिए भी है। क्योंकि जहाँ पर रूह अपनी रब की कुदरत को उस क्लैरिटी के साथ में महसूस करने लगती है जो पहले हिजाबों के पीछे छुपी हुई थी। क्योंकि जैसे जैसे वो उसने अपने हिजाबों को हटाने का काम किया तो फिर उसकी जो बसीरत है वो और ज़्यादा क्लियर हो गई, उसका जो विज़न है वो और ज़्यादा क्लियर हो गया। इस्लाम में क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं हो जाते, क्योंकि अल्लाह जो है वो हमेशा से है और बंदा जो है वो हमेशा बंदा ही है, हमेशा से। क्योंकि देखिए, अगर आप रूहानियत के नज़र से देखेंगे तो कितनी भी रूहानियत एक इंसान, एक बंदा हासिल कर ले वो रहेगा बंदा, और जो है अल्लाह जो है वो रहेगा अल्लाह ही, यानी कि रब। सो दैट कि जो है तो फिर जो है यूनियन का क्या मतलब है। अब यहाँ पर एक सवाल आकर आपके सामने आएगा। तो यूनियन का मतलब होगा कि कुर्ब हासिल किया, रिकॉग्नाइजेशन हुई, मार्फत हुई, डीप रिमेम्बरेंस हुई और कंप्लीट सरेंडर हुआ। यानी कि इतनी सफाई के साथ अल्लाह की कुदरत महसूस हो गई कि हिजाब दरमियान ना रहे। क्योंकि अब इसको इस तरह समझिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह शहरग से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन इंसान कह रहा है कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि शहरग से ज़्यादा करीब कैसे है। तो जब हिजाब हट जाएंगे तब उसे पता चलेगा कि ये डिफरेंस क्या था और कैसा था, ये शहरग से भी ज़्यादा करीब कैसे है। उसका जो एक अलग अंदाज में जो प्रूफ है वो आपके अंदर मिलेगा। सो दैट क्योंकि हर इंसान
کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کچھ پردے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ گناہوں کے پردے ہیں، کسی کے پردے پرائڈ کے پردے ہیں، کسی کے پردے ڈاؤٹ کے پردے ہیں، کسی کے ٹراماز کے پردے ہیں، کسی کے دنیا کے پردے ہیں، اور کسی کے فالس بیلیو کے پردے ہیں، اور کسی کا صرف اتنا ہے کہ کسی کو اپنے پردے نظر نہیں آ رہے اور کسی کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک عام مسلمان جو ہے اس ویلز کو سمجھ کر اپنا دین کو اگر مضبوط کر سکتا ہے اور اپنا عقیدہ کو ٹھیک کر سکتا ہے، اپنی نیت کو صاف کر سکتا ہے، اپنے قلب کو اللہ کی طرف موڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی سالک سلوک کے سفر میں، تو یہی ویلز اس کے لیے مقامات کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا کام کرے گا اتنا اسی جو اس میں ترقی حاصل کرے گا۔ کیونکہ دیکھو جتنا وہ اس نے کام کیا، جتنے اس کے حجاب ہٹے، اتنے اس کو بصیرت زیادہ ہو گئی، جتنا اس کا قلب صاف ہوا اتنی اس کی معرفت گہری ہو گئی، جتنا نفس اس کا ریفائنڈ ہوا اتنی اس کی قرب یعنی کہ انٹینس، یعنی کہ اسی کے لیے سیریز دونوں کے لیے اس طرح سے ہوئی، سو کامن بلیور کے لیے بھی اور سیکر کے لیے بھی۔ ناؤ اب سوال آتا ہے آپ کے سامنے کہ ڈیوائن یونین شروع کب ہوتا ہے، مطلب کیسے پتہ چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، سو دیٹ کہ جب بندہ سنسیئرلی اپنے پردے کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور یونین آخر میں نہیں شروع ہوتی۔ سو یونین کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب انسان پہلی بار آنیسٹلی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے اور تیرے درمیان کے حجاب کو دکھا دے، اور یہ آنیسٹلی ٹرانسفارمیشن کا پہلا دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے رب کو کہہ دیا کہ اس کو یہ حجابات کو ہٹانا ہے۔ پھر آتا ہے پیوریفیکیشن، نفس پالش ہونا شروع ہوتا ہے، انٹینشن ریفائن ہوتی ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کم ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ بریک ہو جاتا ہے، اور فالس سیلف کرمبل ہوتے ہیں، کنٹرول کا ایلیوژن ٹوٹنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے قلب میں نور آ جانا شروع ہوتا ہے۔ تصوف اسی تزکیہ کا نام ہے، اور آؤٹر پریکٹس اور انر پیوریفیکیشن کا بیلنس۔ سو ڈیوائن یونین کا سب سے گہرا پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ کو پتہ نہیں بلکہ ریلائز کرتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے کبھی دور تھا نہیں، دوری جو ہے وہ ایک پرسیپشن کے اندر موجود تھی اس کے لیے، یا اس کے اندر حجاب جو ہے وہ پرسیپشن پر تھا، اللہ پر نہیں۔ یہی سب سے بڑا انوائلنگ ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا لیکن تو ہمیشہ قریب تھا، میں ہی پردے میں تھا، کیونکہ اب قرآن جو ہے ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ سو ریممبر می آئی ول ریممبر یو۔ قرآن میں تو اللہ نے صاف کہا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ سو ذکر جو ہے وہ یونین کا سیڈ ہے، جس دل میں ذکر زندہ ہو جائے اس دل میں غفلت دھیرے دھیرے ویسے ہی مرنے لگتی ہے، اور جہاں غفلت کم ہونا شروع ہوتی ہے وہاں پر قرب بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو ڈیوائن یونین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف میں ٹیسٹ ختم ہو گئے، کہ مطلب آپ کو کسی چیز میں ٹیسٹ نہیں آ رہا، کیونکہ نہیں، یہ ٹرائلز ہیں، یہ رہیں گے، دنیا جو ہے وہ رہے گی، امتحان رہیں گے، لیکن انسان بدل جاتے ہیں۔ پہلے وہ دنیا کو سینٹر بنا کر جی رہا تھا، اب وہ اللہ کو سینٹر بنا کر جی رہا ہے۔ پہلے وہ ریئیکشن سے آپریٹ کر رہا تھا، اب وہ اویئرنیس سے آپریٹ کر رہا ہے، کیونکہ جب اس کو کوئی معاملات اس کا ساتھ میں ہوا تو اس نے کیا کام کیا، اس نے اس دنیا کو سینٹر بنایا ہوا تھا، لیکن اب جب اویک ہو گیا تو وہ اویکننگ کے ذریعے سے ہی کوئی بات کرے گا، کوئی بات پیش کرے گا اپنی۔ سو پہلا جو تھا وہ فیئر ڈومینیٹ کرتا تھا اس کو، اب توکل اس کو گائیڈ کرتا رہے گا۔ یہی جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، اور شاید ڈیوائن یونین کا سب سے خوبصورت نتیجہ یہی ہے کہ انسان اصل جو ہے فطرت انسان کی جو ہے میں لوٹنے لگا، جو اصل میں ہے، جو اصل میں ہونی چاہیے، اور وہ جب بننے لگتا ہے تو اللہ نے اسے بنایا تھا، مس گرنے لگتا ہے، اور جو فالس ہے وہ آئیڈینٹی ڈیزولو ہونے لگتی ہے، سول جو ہے وہ بریتھ کرنے لگتی ہے، ہارٹ اس کا سافٹ ہونے لگتا ہے، اور روح کے اندر ایک سکون اترنے لگتا ہے جو دنیا دے ہی نہیں سکتی، وہ والا سکون۔ سو آج اپنے دل سے آپ سوال پوچھئے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کون سا حجاب
ابھی تک باقی ہے، کیونکہ کون سی ویل مجھے اللہ سے جو ہے روک رہی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں یا جاننے کے بارے میں. کیا وہ نفس ہے، کیا وہ ایگو ہے، کیا وہ فیئر ہے، کیا وہ اٹیچمنٹ ہے، کیا وہ پرائیڈ ہے یا غفلت؟ کیونکہ جب تک آپ اپنی ویل کو پہچانیں گے نہیں، تب تک جو ہے ویل اٹھے گی نہیں. اور یاد یہ رکھیے گا آپ کہ ہمیشہ ڈیوائن یونین کو کوئی سڈن میریکل نہیں ہے، یہ ایک دم سے جادو نہیں ہے، کوئی میجک نہیں ہے. یہ ایک سفر ہے پالشنگ کا، ان ویلنگ کا. ہر سنسیئر توبہ کا، ہر ویل کم کرتی ہے، ہر سنسیئر ذکر قلب کو پالش کر دیتا ہے، ہر سرنڈر ڈسٹینس کو کم کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے روح اس مقصد کی طرف چل پڑتی ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ اب میں سمجھ گئی ہوں میرا سکون جو ہے وہ کس جگہ ہے، کہاں پر ہے، میرا اصل گھر کہاں ہے، میرا رب کہیں دور نہیں تھا. اگر اس پوری سیریز کو ایک لائن میں سمجھا جائے تو شاید یہی وہ لائن ہوگی کہ جو جرنی ہے وہ واز نیور اباؤٹ فائنڈنگ اللہ سم ویئر فور اوے. It was about removing everything that made you unable to see his nearness. اور یہی ڈیوائن یونین کا ایک راز ہے کہ اللہ ہم سب کے قلب کو ہر حجاب سے ہٹا دے، ہمارے نفس کو پاک کرے، ہماری روح کو معرفت کا نور اور قرب عطا کرے، اور ہمارے ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جو اسے صرف جانتے نہیں بلکہ اس کی قربت کو جیتے ہیں. دیٹ آمین. ہماری یہ جو سیریز تھی یہ اب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس سیریز کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے ساتھ میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اور یہ سیریز ایک سلوک میں چلنے والے سفر کے لیے بھی اور ایک عام انسان کے لیے بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.